बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम आज केसेस पर समाअत हुई है। एक तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर भी आज समाअत हुई है। और जो दरख्वास्त गुजार थे, मैंने आपको बताया था कि वो अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि जब दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त इल्ज़ाम इमरान खान पर था और आज वो इल्ज़ाम मरीम नवाज़ ग्रुप पर लग चुका है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ सिंध में बल्दियाती कवानीन के हवाले से अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कल एक अहम केस की समाअत होने जा रही है नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से। उसमें एक और तरमीम आ गई है और उस तरमीम को आज जब सेनेट में पेश किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो एक ग्राउंड थी, जो पहले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप असम्बली में होते तो ऐसे कानून पास ना होते। आज जो पार्लियामेंट का दूसरा जो ऐवान बाला है उसमें सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अपना जो बिल है वो मंजूर करवा रहा था, तो क्योंकि अक़लियत में थे इन्होंने वॉकआउट किया। लेकिन अदालत को ये बता दिया है कि हम मौजूद थे लेकिन हमारी मौजूदगी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने जो कानून साजी करनी थी वो की है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। तो ये ऐसा काम है जो सुप्रीम कोर्ट का पहले दिन आर्गूमेंट था, इससे वो क्लियर हो जाएगा। और आपको याद है जो शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत ने कहा था कि आप भी लिख के दें कि आप वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कार्ड खेल कर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक आसानी पैदा कर दी है फ़ैसला करने में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कल क्या होने जा रहा है। पहले हम सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। अहम समाअत हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने समाअत कर, तो ये MQM की दरख्वास्त थी, उस पर समाअत की। 3 रुकनी बेंच था। MQM का जो वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, वो हल्का बंदी में आबादी का तनासब यकसा नहीं रखा गया, इस पॉइंट को अदालत के सामने उठाया गया। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी से मुतमईन है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल लॉ ने कहा कि हल्का बंदियाँ कानून के मुताबिक हुई हैं, हद बंदी सूबाई हुकूमत और इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने हल्का बंदी के ख़िलाफ़ MQM की दरख्वास्त की मुखालफत की। फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि जहाँ MQM कामयाब हुई वहाँ एक यूनियन कौंसल 90,000 नफूस की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि पीपल्स पार्टी जिन इलाकों से कामयाब होती है वहाँ की UC सिर्फ 40,000 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल होती है। खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि अगर इस दलील को मान लिया जाए तो कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि कौमी असम्बली का कोई हल्का 3 और कोई हल्का 9 लाख अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगस्त की 28 तारीख को इलेक्शन है, इसलिए हम 15 अगस्त की जो तारीख़ है 15 अगस्त तक हम इसको इल्तवा कर लेते हैं। MQM की दरख्वास्त सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद है। अदालत ने पहले मरहले में कामयाब होने वाले नुमाइंदों की फ़रीक बनने की दरख्वास्तें भी मंजूर की हैं, और अदालत ने केस की समाअत 15 अगस्त को की है, मुलतवी की, और अदालत ने कहा है कि 15 अगस्त को खालिद जावेद खान साहब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंध हुकूमत को, जो साबिक़ अटारनी जनरल भी हैं, और जबकि जो डायरेक्टर जनरल लॉ वो इलेक्शन कमीशन के थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फ़रोग़ नसीम साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे जो MQM को। अब मामला इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें अपनी दरख्वास्तें दायर कर चुकी है, तो 15 अगस्त को फिर अदालत फ़ैसला करेगी आइन और कानून के मुताबिक कि इसका क्या करना है और जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। सबसे अहम जो आज की ख़बर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी, ये बेसिकली दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़, और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बल्कि हमारे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बयानबाजी करें और उससे रोका जाए। 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने समाअत की, और अदालत ने कहा पहले तो आप जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर आए हैं ये बताएं वो काबिल समाअत कैसे है, ये तो दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। अदालत ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से अदालत ने हुसैन फैसल को अहम सवालात पर तैयारी का हुक्म जारी करते हुए अदालत ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी और इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर पर आपके पास इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सॉलिड सबूत नहीं है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि मुतमईन किया जाए
کہ نفرت انگیز بیانات سے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی نے توہین کی ہے یا کسی ادارے کی توہین کی ہے تو آپ کون ہیں، آپ کا کیا لوکس اسٹینڈائی ہے، آپ کیسے 184(3) کے تحت درخواست دے سکتے ہیں، اس میں کون سا عوام الناس کا فنڈامنٹل رائٹ بنیادی حق جڑا ہوا ہے کہ آپ درخواست لے گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اس درخواست کی بنیاد پر یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو نااہل کیا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ ایک پرائیویٹ شخص کی خاطر مفاد عامہ کی شک 184(3) کا اختیار کیسے استعمال ہو سکتا ہے، وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہے، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ عدالت کو جب مناسب لگا عدالت خود کارروائی کر لے گی۔ اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ ہماری توہین ہو رہی ہے تو عدالتیں خود 204 آرٹیکل کے تحت کارروائی کر سکتی ہیں، آپ کو درخواست دینے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بڑا پری پلان عمران خان کے خلاف یہ درخواست دلوائی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اور ان کو یہ لگتا تھا کہ حالات ایسے ہی رہیں گے اور سپریم کورٹ کا سارا ملبہ عمران خان کے اوپر گر جائے گا۔ ابھی ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور مریم نواز نے ایسے ایسے کارنامے کر دیے کہ ان کے پلے کچھ بچا نہیں۔ دوران سماعت عدالت کی طرف سے جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ اس مقدمے کو کیوں سنیں، کیا اب کسی شخص کے جذبات مجروح ہونے پر بھی عدالت کارروائی کرے گی؟ اگر آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، کیونکہ کوسین فیصل نے یہ کہا کہ میرے جذبات منظور ہوئے ہیں، تو عدالت نے کہا بھی آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو اب ایک بندے کی خاطر یہاں پر 184(3) میں ہم کارروائی کریں گے۔ انہوں نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ نے بیانات کی جو CDD ہے آپ نے، لیکن ٹرانسکرپٹ کیوں جمع نہیں کرایا؟ بیانات کی میڈیا پر رپورٹنگ ہوئی ہوگی، مگر رپورٹنگ بھی آج کل بس کچھ ہی لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، باقی لوگ صرف اپنے مفاد کی بات کہہ رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ آگاہ کیا جائے کہ اس طرح کے معاملات میں عدالت مداخلت کیوں کرے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہنا تھا کہ کیا کسی کے بیانات دینے سے اعلیٰ عدلیہ کوئی کمزور پڑ جائے گی؟ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار موجود ہے۔ درخواست گزار کا کام عدالت کو آگاہ کرنا تھا، آپ نے کر دیا، بات ختم۔ عدالت سمجھے گی تو کارروائی کرے گی، نہیں سمجھے گی تو نہیں کارروائی کرے گی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ مناسب ہوتا کہ آپ کسی اور فورم پر جاتے، آپ FIA کو درخواست دیتے، آپ کے پاس کوئی اور فورم تھا، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹ درخواست لے کر آ گئے ہیں، کیسے آ گئے ہیں؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے درخواست گزار کو کہا کہ عدالتی سوالات پر مکمل تیاری کریں، اور عدالت نے جو عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جو نوٹس جاری کرنے کا مطالبہ تھا اس کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا ابھی تو آپ کی درخواست ہی مینٹنیبل نہیں ہے، پہلے درخواست تو قابل سماعت ہونے دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس کو نوٹس کرنا ہے۔ اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ تو سیاسی جماعتوں کو، پھر آج کل تو ایک فیشن بن گیا ہے، تمام سیاسی جماعتیں وہ عدلیہ کے خلاف بھی باتیں کرتی ہیں، اداروں کے خلاف بھی باتیں کرتی ہیں، پھر عدالت دیکھے گی کس کو نوٹس جاری کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، کیونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جس کے حق میں فیصلہ نہیں آتا وہ عدالتوں کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ تو اگر نوٹس کرنے ہوں گے تو پھر سب کو کریں گے تاکہ اس معاملے کا مستقل کوئی حل نکل سکے۔ عدالت نے کہا پہلے آپ جو سپریم کورٹ ہے وہ تب ایکشن لے گی جب آپ عدالت کو مطمئن کریں گے، اور عدالت نے جو ستمبر کا پہلا ہفتہ ہے اس پر جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میں بطور شہری اداروں کے خلاف اور اب میری عدلیہ کے خلاف بیانات ہوئے، مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے، اور 184 کا کیس اعجاز الحسن صاحب نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو یہ 184(3) کا کیس کیسے بنتا ہے؟ اور درخواست گزار نے کہا کہ حکومت جاتی عمران خان اور ساتھیوں نے اشتعال انگیزی شروع کر دی، تقاریر اور بیانات سے عدلیہ، فوج اور الیکشن کمیشن کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ عمران خان کے بیانات سے کیا عدلیہ کمزور ہو جائے گی؟ عدلیہ اتنی ہی کمزور ہے کہ وہ کسی کے بیان سے کمزور ہو جائے گی؟ درخواست گزار نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر وار کیا جا رہا ہے۔ تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا وہ ہم دیکھیں گے کہ کون آزادی اظہار رائے کو درست استعمال کر رہا ہے اور کون غلط استعمال کر رہا ہے۔ پہلے آپ اپنی درخواست کو قابل سماعت کروائیں، اس کے بعد اگر عدالت سمجھے گی تو نوٹس کرے گی، نہیں سمجھے گی تو نہیں نوٹس کرے گی، اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کس کو نوٹس کرنا ہے۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ جب آپ کی عدالت مطمئن ہو جاتی ہے تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا، پھر عدالت نے کارروائی کرنی ہے، کس کس کے خلاف کرنی ہے یہ عدالت دیکھے گی۔ بہرحال عدالت نے سماعت ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کی، اور جو وکیل تھے، جو پراکسی وکیل تھے مریم نواز کے، ان کو کہا کہ آپ تیاری کر کے آئیں۔
دوسری طرف جو معاملہ تھا اور وہ جو سینٹ میں آج بل پیش کیا گیا، اور یہ سیکنڈ امینڈمنٹ بل تھا نیب کا، اور اس کو سیکنڈ ترمیمی بل کہا گیا ہے۔ دوسرا ترمیمی بل جو کہا گیا ہے اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج ایوان بالا میں جب وہاں پر شروع ہو گئی جو منظوری لینے کے لیے جو پروسیس شروع ہوا، تو جو نیب ترمیمی بل میں سینیٹر مشتاق احمد کی 3 ترامیم کثرت رائے سے مسترد کی گئیں۔ نیب ثانوی ترمیم کا بل منظور کیا گیا۔ اپوزیشن میں آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کے بھی ایک سینیٹر ہیں، تو انہوں نے 3 ترامیم دی تھیں، ان تینوں کو مسترد کر دیا۔ اب اپوزیشن کی ترامیم کو مسترد کیا، ایک ثبوت یہ آ گیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ نیب بل چور کو چور دروازہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ بل اشرافیہ کے لیے لایا گیا ہے اور دونوں طرف سے ایمنسٹیاں دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بل سے غریب چور جیل جبکہ بڑا چور ایوان میں جائے گا۔ سینیٹر رضا ربانی نے حکومتی بلز کمیٹی میں نہ بھیجنے پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ خود اپنے جو اتحادی ہیں جو رضا ربانی، انہوں نے کہا کہ حکومتی بلز کو کمیٹی میں نہ بھیج کر آپ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ دوسرا ثبوت ہے، پہلا سینیٹر مشتاق کا، دوسرا رضا ربانی کا، اور تیسرا پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے وہاں پر کیونکہ وہ اقلیت میں تھے، ان کے وہاں بیٹھنے سے انہوں نے شور شرابہ کیا، اپنا اپوزیشن کا حق ادا کیا اور اس کے بعد واک آؤٹ کیا۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار یہ سوال کر رہی تھی، اگر آپ ہوتے تو یہ ہو جاتا، اگر آپ ہوتے تو آپ کی سجیشن آ جاتی۔ سجیشن بھی اپوزیشن کی ہیں جس کو مسترد کیا گیا، بل کو متعلقہ کمیٹیوں میں بھی نہیں بھیجا گیا جس میں اپنا اتحادی رضا ربانی اٹھ کے چلا گیا، اور اپوزیشن پی ٹی آئی بھی وہاں موجود تھی۔ تو جو پی ٹی آئی سینٹ میں نہیں روک سکی، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھی ہوتی تو کیا کرتی۔ اب کل جمعہ کے دن اب اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ نے نوٹس کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔